وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ذوالحجہ کا متبرک مہینہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ سے متعلق تفصیلات بیان کی گئی تھی کہ یہ مہینہ اور اس کا یہ عشرہ کتنی اہمیت کا اور کتنی عظمت اور کتنے مقام اور مرتبے کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کے ہر دن کے روزے کو ایک سال کے روزے کے برابر قرار دیا ہے، اور ہر رات کی عبادت کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے، اور پھر نویں ذی الحجہ کے روزے کو 2 سال کے روزے کے برابر قرار دیا ہے، اور خصوصاً عید کی رات میں عبادت کرنے کو جنت کے واجب ہونے اور قیامت کے دن اس کے دل کے مردہ نہ ہونے کو، جبکہ ساری کائنات کے دل مردہ ہو جائیں گے، بیان فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی تھا کہ یہ عشرہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبے کا مالک ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنا اہمیت دینے جانے کا اس کو حق ہے۔ اور اسی عشرے کے اندر حج جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے، اور پھر اسی عشرے کے آخری دن میں قربانی کا عمل انجام دیا جاتا ہے، جو کہ اسلام کا ایک فریضہ ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور قربانی کا یہ عمل یا عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے، وہ صرف عید کی خوشیوں میں مست ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دن اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتا ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو خواب میں پانے کے بعد اپنے اکلوتے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلا دیا تھا، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے مال کو قربان کرنے کا تو مال قربان کریں گے، گھر والوں کو قربان کرنے کا تو گھر والوں کو قربان کریں گے، جان قربان کرنے کا تو جان کو قربان کریں گے، اور اگر حکم آ جائے اولاد جیسی عظیم نعمت کو قربان کرنے کا تو اس کو بھی قربان کر دیں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔
اللہ کے حکم کے سامنے نہ تو مال کی قیمت ہے، نہ جان کی قیمت ہے، نہ خاندان کی قیمت ہے، نہ ہی اولاد کی قیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ سب سے بڑے ہیں، اس لیے اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے کسی چیز کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام ہے۔ قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابیل اور حابیل کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اور ان کی قربانی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل مویشی پالتے تھے، جانور پالتے تھے، حابیل مویشی پالتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک دمبا قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل کھیتی کا کام کرتے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے پیداوار کا کچھ معمولی سا حصہ لا کر کے اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو قربانی کی چیزیں ہوتی تھی وہ لا کر کے میدان میں رکھ دی جاتی، اور اللہ کے پیغمبر دعا فرماتے، اس دعا کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے آسمانی آگ آتی اور اس قربانی کو جلا کر ختم کر دیتی۔ جس قربانی کو آسمانی آگ جلا کر ختم کرتے سمجھو وہ قربانی قبول ہو گئی، اور جس قربانی کو آسمانی آگ نہ جلائے سمجھو وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دونوں نے قربانی پیش کی، نتیجہ یہ ہوا کہ حابیل نے جو دمبا رکھا تھا اس کو آسمانی آگ نے جلا کے ختم کر دیا، جبکہ دمبا جلنے میں وقت چاہیے، اور قابیل نے جو غلہ رکھا تھا، جو معمولی قسم کی پیداوار رکھی تھی، اس کو آگ نے نہیں چھوا، جبکہ اس کو جلدی آگ پکڑنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اس واقعے کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، بس اتنا اشارہ دینا مقصد ہے کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی، اور یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہودی کہتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی نبی پر ایمان تب تک نہیں لائیں گے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ جس کو آگ آ کر کے کھا کے ختم کر دے۔ یہ بات کس پس منظر میں کہی ہے وہ بھی بتانے کا مقصد نہیں ہے، بس یہاں پر اتنا ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی قربانی پیش کرتے تھے جس کو آسمانی آگ جلا کر خاک کر دیتی تھی، کھا جاتی تھی، اور یہی قربانی کی قبولیت کی علامت ہوا کرتی۔ تو قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، اور اس کا جو موجودہ جو طریقہ ہے یا ابھی جو موجودہ شکل ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو قربانی ہر امت میں، ہر زمانے میں اور ہر شریعت میں موجود رہی ہے، طریقے الگ الگ رہے ہیں۔ ہماری جو قربانی کا طریقہ ہے وہ حقیقت میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، ان کو مقام اور مرتبے سے بھی نوازتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں امتحان میں بھی مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو انسان اللہ کا جتنا بڑا قریبی ہوگا، جس انسان کا اللہ کی نظر میں جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا، جو انسان اللہ کو جتنا زیادہ محبوب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنی ہی بڑی قربانی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی بڑے امتحان میں مبتلا کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی بڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت قسم کی آزمائش پیغمبروں پر آتی ہے، اس کے بعد جیسا جیسا انسان کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے ویسی ویسی آزمائش اس کے اوپر آتی ہے۔ اور یہ آزمائش کا جو آنا ہے اس کی بھی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ یہ آزمائشیں جو آتی ہیں وہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہیں، درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر مسلسل آزمائش، پریشانیاں، امتحانات، تکالیف، بیماریاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی حالت دنیا میں ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذمے ایک بھی گناہ کو باقی نہیں رکھتے۔ یعنی آزمائشوں کے آنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تکالیف کے آنے سے گناہ مٹ جایا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پریشانیاں، آزمائشیں، بیماریاں، مصیبتیں یہ ہمارے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ دنیا میں ہم تکلیف اٹھا لیں گے لیکن مرنے کے بعد ہمیں کسی گناہ کی سزا نہیں بھگتنی پڑے گی، کوئی عذاب نہیں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا بِهِ مِنْ خَطِيئَةٍ، انسان مسلسل آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین میں اس حال میں چلتا ہے کہ ایک بھی گناہ اس کا باقی نہیں رہتا۔ تو جو چیز ہمارے گناہوں کو ختم کروا دے، جو چیز ہمارے معاصی کو دور کروا دے، جو چیز ہمارے خطاؤں کو معاف کروا دے، وہ ہمارے لیے زحمت ہے کہ رحمت ہے۔ اس لیے تکلیفوں سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ تکلیفوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں پاک صاف کر رہا ہے۔ آزمائشوں اور پریشانیوں کے آنے کے وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے دھو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں کس پر ڈالتا ہے؟ اپنے محبوب بندوں پر۔ اور سب سے زیادہ آزمائش کس کے اوپر آتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے اوپر۔ آپ نے اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھا؟ کتنی آزمائشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، کیسی کیسی تکالیف کا آپ نے سامنا کیا ہے، اور کس شدت اور آلام کے ساتھ آپ کی زندگی بسر ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تکالیف کا آنا محبوبیت کی دلیل ہے، اللہ کی نظر میں پیارا ہونے کی نشانی ہے۔ جو انسان اللہ کو محبوب ہوتا ہے آزمائش بھی اسی پر آیا کرتی ہے۔ کافروں کو تو اللہ یوں ہی چھوڑ کے رکھتا ہے کہ جاؤ مستی کرتے رہو، آزادانہ زندگی گزارتے رہو، پکڑیں گے ایک دم سے پکڑ کے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے، یوں پکڑیں گے کھینچ کے جہنم میں پھینک دیں گے، تب تک چھوڑ کے رکھتے ہیں، جاؤ جو مرضی کرو، جس طرح چاہو کرتے رہو، جس پر چاہو ظلم اٹھاؤ، جس کو چاہو مارو، جس کو چاہو قتل کرو، جس کو چاہو ستاؤ، پریشان کرو، تکالیف میں ڈالو، ابھی تمہاری کوئی پکڑ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اچانک آنے والی ہو۔ قرآن کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہ السلام کو ڈالتا ہے۔ اور آپ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے جن پیغمبروں کے تذکرے سنے ہوں گے، ہر نبی کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوا۔ کوئی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، کہیں پر یوسف علیہ السلام جیل کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، کہیں پر ایوب علیہ السلام بیماری کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، کہیں پر یونس علیہ السلام ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، کہیں پر ابراہیم علیہ السلام ہیں جو آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو الگ الگ تکالیف میں الگ الگ پیغمبر مبتلا ہوئے، لیکن ایک بھی پیغمبر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کی آزمائشوں کے سامنے یہ کہہ کر کے رک گیا ہو کہ اللہ یہ چیز ہمارے بس کے باہر ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہر پیغمبر ہر صورت میں، ہر حال میں جو ہے تسلیم اور رضا کا پیکر بنا ہے۔ ایک لفظ شکایت کبھی زبان پر کوئی پیغمبر نہیں لایا۔ اللہ کا ہر پیغمبر اپنے اپنے میدان میں مثالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر کی تاریخ اور اس کی داستان بڑی ہی بے مثال ہے، لیکن ان پیغمبروں میں جو ابراہیم علیہ السلام کی جو داستان ہے وہ سب سے ممتاز ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر
ان کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، 85 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، مسلسل دعائیں مانگتے رہے، اللہ اولاد عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے. 86 سال کی عمر میں جا کے اولاد عطا ہوئی. قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. اولاد کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی. اللہ نے بشارت دی کہ تمہارے گھر میں ایک بڑا ہی بردبار بیٹا پیدا ہوگا، بڑی ہمت والا، جرات والا، بڑے جگرے والا بیٹا تمہارے گھر میں پیدا ہوگا. اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی، دل کو سکون مل گیا، اطمینان ہو گیا کہ چلو بڑھاپے کا ایک سہارا آ گیا. اب میرے مشن کو، میری اس تبلیغ کو، میری اس دعوت کو لے کر کوئی کھڑا ہونے والا آ گیا ہے. اب مجھے اپنے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دین کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب بیٹا جو ہے آگے کا معاملہ سنبھالے گا. لیکن قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. کہتے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے جس میں بچہ بھاگنے دوڑنے لگ جاتا ہے، اچھا خاصا دوڑنے پھرنے لگ جاتا ہے، تو اس وقت آنکھوں کی ٹھنڈک اور بھی زیادہ ماں باپ کی بڑھ جایا کرتی ہے. وہ اور بھی پیار سے، محبت سے، شفقت سے اپنے بچے کو دیکھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی محبت میں کچھ زیادہ ہی مبتلا نظر آتے ہیں، لہذا اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. اللہ نے کیا کہا کہ اس بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو، اس بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا اپنی محبوب چیز کی قربانی دو. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اونٹ جا کر کے قربان کر دیے. پھر اگلی رات خواب آیا اپنی محبوب چیز کی قربانی دو، پھر جا کر کے کچھ اونٹ قربان کر دیے. پھر تیسری رات خواب آیا اپنی پسندیدہ اور سب سے زیادہ عزیز ترین چیز کی قربانی پیش کرو. ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگ گئے کہ اتنے دنوں سے اونٹ کی قربانی پیش کر رہے ہیں، لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی مطلوب نہیں بلکہ کوئی اور چیز مطلوب ہے. اب دیکھا یہ جائے کہ سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب اور سب سے عزیز ترین چیز کیا ہے؟ وہ بیٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کا حکم فرمایا، اور یہ حکم کوئی وحی کے ذریعے نہیں تھا، براہ راست نہیں تھا، خواب میں آیا تھا. ہم تو ہزاروں خواب دیکھتے رہتے ہیں نا، ایسے ہی خواب میں حکم آیا تھا. لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے پیغمبر کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے. اگر اللہ نے اشارہ دیا ہے اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چوں چرا نہیں کیا کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی، اتنے دنوں میں بیٹا دیا اور آپ قربانی مانگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا اللہ آج تک آپ نے کسی انسان کی قربانی نہیں مانگی، آپ کو میرا بھی بیٹا ملا تھا قربانی مانگنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی تذبذب نہیں کیا کہ اللہ نے براہ راست حکم نہیں فرمایا ہے، خواب میں حکم فرمایا ہے. بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی جو ہے رد و قد کے فوراً جا کر کے اپنے بیٹے کو اللہ کا اپنا خواب سناتے ہیں اور اللہ کا حکم سناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انی ارى فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ نہیں کرے کہ میں چل تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم سناتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا کیا جواب دیتا ہے. بیٹے کے دل میں اللہ کے حکم کی کیا قدر ہے، کیا منزلت ہے، کیا عظمت ہے. تو بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، بیٹا بھی جانتا تھا کہ میرے والد صاحب نبی ہیں، اللہ نے اگر خواب میں بھی کوئی بات کا حکم دیا وہ تو بات سچی ہے. فوراً ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان
پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ رائے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ ہم سے مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے جو کہا ہے وہ کیجئے، رہی بات میری ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کر جاؤں گا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، گلے پہ چھری چلوا لوں گا، اور میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں کروں گا، میں کوئی آواز نہیں اٹھاؤں گا، کوئی مظاہرہ نہیں کروں گا، کوئی احتجاج نہیں کروں گا کہ ابو جان میرے گلے پہ چھری کیوں چلا رہے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے یہ بتایا اسماعیل علیہ السلام کو، چھوٹے سے اسماعیل ہیں، آپ چھوٹے سے بچے کو پکڑیے کہ لاؤ میں تیری انگلی کاٹ دیتا ہوں، بچہ چیخنے چلانے لگ جائے گا، شور مچانے لگ جائے گا، بھاگ جائے گا وہاں سے، اور وہاں پر اسماعیل بھی چھوٹے ہیں لیکن پیغمبر ذاتے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابو جان آپ مشورہ مت کیجئے، رائے مت پوچھئے، اللہ نے جو کہا ہے وہ کیجئے، رہی بات میری میں صبر کروں گا اور انشاءاللہ اللہ میری مدد کرے گا، میں کوئی احتجاج نہیں کروں گا۔ تفصیلات آپ سن چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، مینا لے کر کے جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے گھر میں بتا کر لے کر جاتے ہیں کہ ان کو گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور اچھی طرح تیار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ابلیس اس منظر کو دیکھ کر کے اس کی دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو جائے گا، اگر ایسا ہو گیا تو انسان کا مقام تو اللہ کی نظر میں اور اونچا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وہ آ کر حضرت ہاجرہ کو بہکاتا ہے، تمہیں پتہ ہے اب ابراہیم ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا وہ تو گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کہا نہیں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ہاجرہ کو اس نے بہکانے کی کوشش کی، بار بار اس نے بہکایا لیکن حضرت ہاجرہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئی، تو جب حضرت ہاجرہ پر اس کی چال نہیں چلی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا ابراہیم بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں، آج تک کبھی دیکھا ہے کسی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے؟ یہ کیا نادانی ہے، یہ کیا بیوقوفی ہے، یہ کیا کم عقلی ہے، آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیں گے، بیٹا جیسے عزیز چیز کو آپ اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مجھے بہکانے کا آیا ہے، وہیں پر کنکر اٹھا کر کے اس کو پھینک کے مارا، وہیں پر وہ دھس گیا، پھر نکل کر کے آیا، پھر بہکانے کی کوشش کی۔ حاجی لوگ جو رمی جمرات کرتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں نا حج کے دوران، وہ اسی عمل کی وہ نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل ابراہیم علیہ السلام کا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ جب تم حج کرنے کے لیے آؤ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تمہیں زندہ کرنا ہے کہ جب ابلیس آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ورغلا رہا تھا، بھڑکا رہا تھا، ابراہیم بیٹے کو قربان نہ کرو، بیٹا کوئی نہیں قربان کرتا، اتنی عزیز شے کو تم اللہ کے راستے میں قربان کر دو گے، ایسا مت کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھگانے کے لیے کنکر مارے تھے، وہی کنکر آج حاجی مارتے ہیں، اور وہ منظر دیکھ کر کے ابلیس آج بھی ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس جتنا حج کے دنوں میں پریشان ہوتا ہے اور حج کے دنوں میں جتنا چیختا ہے چلاتا ہے، کسی اور دن میں اتنا پریشان نہیں ہوتا، کسی اور دن میں اتنا چیخ و پکار نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک تو میں تھا کہ اللہ نے ایک سجدے کا حکم دیا تھا میں نے نہیں کیا، اور یہ کہ انسان ہے کبھی اللہ جان کی قربانی مانگتا ہے تو جان قربان کر دے رہے، اولاد کی قربانی مانگتا ہے تو اولاد کو قربان کر دے رہے، جو چیز چاہتا ہے اللہ وہ یہ کر دیتے ہیں، ساری چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، اور ساری محنت جو پورے سال میں ان سے گناہ کرواتا ہوں، برائی کرواتا ہوں، غلطیوں میں ان کو لگاتا ہوں، وہ آتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سب ان کا معاف کر دیتا ہے، میرا سارا کیا کرایا خراب ہو جاتا ہے، میرے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے ابلیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے اور چیختا چلاتا ہے جب حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، بیٹے کی آنکھ پر پٹی باندھ دی، اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لی تاکہ باپ کی محبت چھلک نہ آئے، اور چھری چلاتے وقت کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ باپ کی محبت غالب آ جائے
اللہ کا حکم پیچھے رہ جائے، آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں اور چھری تیز کر کے اسماعیل کی گردن پر چلا رہے ہیں۔ چھری چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے چھری کو ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے، ایک بال بھی اسماعیل کا نہیں کٹنا چاہیے ورنہ تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں، چھری کام کیوں نہیں کر رہی ہے، اس کو تو تیز کر کے لایا ہوں۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تجھے کاٹنا نہیں ہے۔ چھری کہتی ہے ابراہیم آپ کی مانوں کہ اس کی مانوں؟ تم کہہ رہے ہو کہ اس کو کاٹو اور اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ اس کو کاٹنا نہیں ہے۔ اسی منظر کو یہ منظر چل ہی رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں اور پکار کر کے کہتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ان دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے تمہارا امتحان لیا تھا، تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا تھا، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ اور آپ یہ اچھی طرح جان لیجئے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا نہیں تھا کہ یہ چھری اسماعیل کے گردن کو نہیں کاٹے گی، ورنہ یہ امتحان نہیں ڈرامہ ہو جاتا، جیسے ڈرامہ کرتے ہیں نا لوگ، چھری مارتے ہیں آر پار ہو جاتا ہے، گردن کاٹ کے دیتے ہیں، ادھر اڑ رہی ہے گردن، ادھر تیر کے جا رہی ہے، بدن ادھر تیر رہا ہے اور پیر ادھر اڑ کے جا رہے ہیں، جادو دکھاتے ہیں نا لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سب ڈرامہ ہوتا ہے۔ ایسے انداز میں بدن میں چھری فٹ کی جاتی ہے کہ نوک آگے نکلی ہوتی ہے، پیچھے اس کا دستہ لگا ہوتا ہے، بیچ میں کٹی ہوئی تھی چھری، لوگ سمجھتے ہیں کہ چھری آر پار ہو گئی ہے، لیکن وہاں پر کاٹنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے، کٹنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے، خالی لوگوں کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا، یہ حقیقت تھی، سچائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام واقعی اسی جذبے سے چھری چلا رہے تھے کہ ابھی بیٹا قربان ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا قربان نہیں ہوگا، اگر پتہ ہی ہوتا تو پھر قربانی کیسی، پھر امتحان کیسا، پھر آزمائش کیسی، تو یہ تو ایک کھیل ہو جاتا، ایک تماشا ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس تماشے کو قرآن میں نہیں ذکر کرتا کہ قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم تم نے اپنا امتحان پورا کر لیا، جس آزمائش میں ہم نے تم کو ڈالا تھا اس آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے، اور یہ واقعی بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ خود اعلان کر رہا کہ یہ امتحان چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا جگرا رکھنے والا یہ باپ یہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا تھا، دوسرا کوئی اور ہوتا تو پہلے ہی اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا، اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے کام۔ اللہ نے اسی سنت کو جاری رکھنے کے لیے قربانی کا حکم فرمایا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی، اس قربانی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں جو ہے قربانی کا حکم فرمایا۔ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کی روح اصل جان کی قربانی ہے، اور جانور کی قربانی اس کا بدل ہے، اور شریعت کا ضابطہ ہے کہ بدل کا بدل نہیں ہوتا ہے، اصل کا تو بدل ہوتا ہے لیکن بدل کا بدل نہیں ہوتا ہے۔ تو قربانی کی اصل کیا ہے؟ جان کی قربانی، اس کا بدل اللہ نے جانور کی قربانی کی شکل میں دے دیا۔ اب جو کچھ نئے نسل کے انڈے پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صدقہ کر دو، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، صدقہ قربانی کا بدل ہے، تو بدل کا بدل نہیں ہوا کرتا، قربانی جان کی قربانی کا بدل ہے۔ تو ایک مرتبہ بدل ہو گیا، اب یہ خود بدل ہے، جو خود بدل ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہوا کرتا، لہذا صدقہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یہ بات جان لیجئے کہ قربانی میں اصل جان کی قربانی ہے، روح، اور صدقے کی اصل کیا ہے؟ مال کی قربانی ہے۔ تو قربانی کی روح جان کی قربانی ہے، صدقے کی روح مال کی قربانی ہے۔ تو جان کی قربانی مال کی قربانی دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسری چیز یہ، اللہ نے قربانی کے لیے وقت مقرر کیا ہے، صدقے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ قربانی کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے، نحر کے معنی ہے گلا کاٹنا،
قربانی کے دن کو یوم الاضحیٰ کہا جاتا ہے. اضحیٰ کے معنی ہے جانور کو ذبح کرنا. تو صدقے کے اندر یہ معنی فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں قربانی نہیں کرنا چاہیے، صدقہ دے دینا چاہیے، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں شریعت کے بارے میں. قربانی کی حقیقت کا انہیں علم ہی نہیں ہے. قربانی کی حقیقت یہی ہے کہ اصل جان کی قربانی تھی، لیکن اللہ نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے تم جان نہ قربان کر کے جانور ہی قربان کر دو، ہم سمجھ جائیں گے کہ تم نے جان قربان کر دیا. اور دنیا کا یہ دستور ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں تو جان ماری جا رہی، جان ماری جا رہی. دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر کمتر چیز کو اعلیٰ چیز پر قربان کیا جاتا ہے. آپ کیا غلہ نہیں کھاتے، سبزیاں نہیں کھاتے، لہلہاتی کھیتیوں کو آپ نہیں کاٹ دیتے، تازہ تر و تازہ پھلوں کو آپ توڑ کے نہیں لاتے؟ وہ کیا، وہ ادنا چیز ہے. کس پر قربان ہو رہے ہیں؟ اعلیٰ پر، انسانوں پر قربان ہو رہے ہیں. اگر کھیت اپنی فصل نہ دے، باغ اپنا پھل نہ دے تو کیا کہا جاتا ہے؟ بیکار ہو گیا. یعنی ادنا چیز جو ہے وہ اعلیٰ پر قربان ہونے کے لیے بنی ہوئی ہے. تو جانور ہے ادنا چیز اور ہم ہیں اس سے اعلیٰ. جانور ہمارے بدلے میں قربان ہو سکتا ہے، ہم جانور کے بدلے میں قربان نہیں ہو سکتے. ہم کس کے لیے قربان ہوں گے؟ ہم اللہ کے لیے قربان ہوں گے، کیونکہ ہم ادنا ہیں اور اللہ اعلیٰ ہے. اور اصول کیا ہے؟ ادنا جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے. بھئی ملک کی فوجیں اپنی جان قربان کرتی ہیں کس کے لیے؟ ملک کی حفاظت کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا ملک ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے. تو دنیا کا تو یہ دستور ہے نا کہ ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں سب سے اچھی موت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بستر پر مرے، یا شہادت کی موت کو کہا جاتا ہے؟ شہادت کی موت کو کہا جاتا ہے. شہید کے بڑے اونچے مقام اور مرتبے ہیں. اب شہادت اس موت کو کہا جاتا ہے جو جان اللہ کے نام پر قربان ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اور اگر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان نہ ہو تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو، اس نے اپنے مقصد کو پورا نہیں کیا. تو قربانی میں بھی یہی ہوتا ہے، جانور ادنا چیز ہے وہ اعلیٰ پر قربان ہوتے ہیں، اور یہ ہر چیز کے اندر ہوتا ہے. لیکن اعتراض لوگوں کو صرف جانوروں پر ہوتا ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ذی روح کو جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی قربان کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے، لیکن وہاں پر ان کو نظر نہیں آتا. نظر کہاں آتا ہے؟ جہاں پر اسلامی کوئی حکم ہے اس کو نشانہ بنانا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر قربانی کا حکم فرمایا ہے. سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ بنایا ہے تاکہ وہ جانوروں پر اللہ کا نام لے کر کے جانوروں کو ذبح کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی کے جانوروں کو ہم نے تم کو اللہ کی نشانی میں سے بنایا ہے. اور لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَاءً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ان کو ذبح کرو اور جب ان کے پہلو اچھی طرح جدا ہو جائیں، یعنی جب جانور اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی روح اچھی طرح پرواز کر جائے تب اس کے ٹکڑے بناؤ اور اس میں سے خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اور پھر مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم قرآن میں فرمایا ہے. اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن میں قربانی کا حکم نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید میں 10 آیتیں ہیں جو براہ راست قربانی کا حکم دے رہی ہیں، جانور کو قربان کرنے کی بات کر رہی ہیں. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَظِلَافِهَا، اور قیامت کے دن وہ جانور اپنے خون کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنی سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور انسان کے اعمال نامے میں میزان میں اس کو رکھ دیا جائے گا. اور فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَخْرُجُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن تَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور جانور کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمہاری قربانی کو قبول کر لیتے ہیں. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو، قربانی کے تعلق سے کوئی بھی تذبذب میں مبتلا نہ رہو، کسی بھی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو، کسی بھی قسم کے بہکاوے میں مبتلا نہ ہو.
کیونکہ قربانی کا بدل کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قربانی خود بدل ہے۔ حدیث میں آتا ہے من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس انسان کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا اس آدمی کو ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وعید ہے، یہ وعید ہے اس شخص کے لیے جو قربانی نہیں کرتا۔ اب جو یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ صدقہ کر دیا کرو، غریبوں مسکینوں کو پیسے دے دیا کرو، بیواؤں کو پیسے دے دیا کرو، یہ محتاجوں کو پیسے دے دیا کرو، بلا وجہ اتنے سارے جانوروں کا خون بہانے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں ان کو قربانی کا مطلب ہی نہیں پتا ہے۔ قربانی حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی، اور یہ چھری ہی چلانے سے اس یادگار کو ہم تازہ کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے اس یادگار کو ہم تازہ نہیں کر سکتے۔ اسلام سے زیادہ کون سا مذہب ایسا ہے جو صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دیتا ہو؟ اور اسلام نے زکوٰۃ کا نظام ہی اس لیے دیا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام کس لیے دیا ہے؟ تاکہ مالداروں کے مالوں میں سے غریبوں کا حصہ مل جائے، مالداروں کی دولت میں سے غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، مالداروں کے مال میں سے بیواؤں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو بتائیے زکوٰۃ کا نظام اور کس مذہب کے اندر پایا جاتا ہے؟ صدقہ و خیرات کا نظام اور کس مذہب کے اندر پایا جاتا ہے؟ کون سا دین ایسا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ قل العفو یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، تمہاری ضرورت سے زیادہ جو ہو اللہ کے راستے میں دے دیا کرو؟ تو صدقہ خیرات کا سب سے زیادہ حکم اسلام میں دیا گیا ہے۔ یتیموں کی کفالت کرنے کا، محتاجوں کی جو ہے کفالت کرنے کا، بیواؤں کی خبرگیری کرنے کا سب سے زیادہ حکم شریعت اسلام نے دیا ہے، لیکن وہ حکم الگ ہے، یہ حکم الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، اور وکان یضحی فی کل عام، ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 7 اونٹوں کی اور 2 مینڈوں کی قربانی دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے کو قربان کیے اور فرمایا اللہم تقبل ھذا من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے، میری اولاد کی طرف سے قبول کر لیجئے، اور میری امت کی طرف سے قبول کر لیجئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت انس نے دیکھا کہ وہ دو مینڈے ذبح کر رہے ہیں، تو حضرت انس نے پوچھا ما ھذا، اے علی آپ یہ 2 مینڈے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ علی میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا، لہذا میں جب تک زندہ رہوں گا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا۔ اس روایت میں ان لوگوں کو بھی جواب مل جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو گناہوں سے پاک صاف۔ پچھلے سال یہ مسئلہ آیا تھا، ہو سکتا اب بھی چل رہا ہو کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ دلیل کیا بتایا اس نے کہ بھئی قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم گنہگار ہیں، اگر ہم نبی کی طرف سے قربانی کرتے تو گویا کہ ہم نے نبی کو گنہگار سمجھ لیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو جواب حضرت علی کی اس روایت سے مل جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، لہذا میں جب تک زندہ رہوں گا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا۔ اب بتائیے حدیثوں کو سمجھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ہے سمجھنے والے ہیں یا پھر نئے تہذیب کے انڈے زیادہ سمجھنے والے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کی اور اپنی امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ تو کیا پوری امت اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھی؟ اپنے پوری امت کی طرف سے جب قربانی کی ہے تو کچھ زندہ رہے ہوں گے، کچھ انتقال کر چکے ہوں گے، ایسا تو ہے نہیں کہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہی تھے۔ صحابہ کرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا صحابہ دنیا سے انتقال نہیں فرمائے؟ تو جو صحابہ، چلو ابھی ہم لوگ تو پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن جو صحابہ انتقال کر چکے تھے وہ تو مرحوم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ قربانی میری طرف سے بھی اور میری امت کی طرف سے بھی ہے۔
تو امت میں زندہ لوگ بھی شامل ہیں اور مردہ بھی لوگ بھی شامل ہیں، لہذا زندوں کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے اور مردوں کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی طرح کا شک و شبہ میں ہمیں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بھی طرف سے قربانی کریں، اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کریں، اور پھر نبی اگر موقع ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں، کیونکہ آپ کے احسانات ہمارے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کا تو ایک ہزارواں حصہ کا بھی بدلہ نہیں ادا کر سکتے، یہ سمجھو انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام لکھانے والی بات ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آج کے دور میں ایک اور بات چلتی ہے کہ ایک بکری پوری خاندان کی طرف سے کافی ہے، ہر ایک کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علی فی کل عام، ہر سال میں ہر گھر والوں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اس کے بعد شریعت نے ہمیں نصاب بتایا، شریعت نے اس کی مقدار بتائی کہ جو انسان نصاب کا مالک ہو، جو انسان اتنی دولت کا مالک ہو کہ سونا چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، یا مالی تجارت ہو، یا گھر میں جو سامان استعمال نہیں ہو رہے، ضرورت سے زیادہ سامان، ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو انسان کی جان کی حفاظت کرے یا عزت کی حفاظت کرے، جیسے گھر ہے، کپڑے ہیں، کھانا پینا ہے، گاڑی ہے، اور جو ہے تجارت کے ساتھ جو آلات ہیں، یہ ساری انسان کی ضروریات میں آتی ہیں۔ اور باقی جو چیزیں انسان گھروں میں جو سجا کے رکھتا ہے، یا پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی استعمال میں نہیں آتی، رکھی رہتی ہیں، وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت، اور گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ساز و سامان مل کر اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتے ہیں، اس انسان پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کیفیت کا اگر گھر میں ایک آدمی ہے تو ایک پر قربانی واجب ہے، اگر اس کیفیت کے گھر میں 10 آدمی تو 10 پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سال اپنی طرف سے کر لیں گے، اگلے سال بیوی کی طرف سے کر دیں گے، پھر اگلے سال والد کی طرف سے کر دیں گے، پھر اگلے سال ماں کی طرف سے کر دیں گے، پھر اگلے سال جو ہے اولاد کی طرف سے قربانی کر دیں گے، تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ یہ تو ایسا ہوگا کہ آج عصر پڑھ لیں گے، کل فجر پڑھ لیں گے، پرسوں ظہر پڑھ لیں گے، پھر نرسوں عشاء پڑھ لیں گے، ساری نماز ہو گئی۔ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ جیسے ہر دن کی ہر نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز ہر دن میں فرض ہے، ایسے ہی جس انسان کے پاس دولت ہے، مال ہے نصاب کے برابر، ہر انسان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب چاہے وہ گھر میں 10 لوگ اس حیثیت کے ہیں تو 10 پر قربانی واجب ہے، اگر گھر میں 5 لوگ ہیں، 2 لوگ اس حیثیت کے ہیں، 3 لوگ اس حیثیت کے نہیں ہیں، تو 2 پر قربانی واجب ہے، 3 پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور رہی وہ بات جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرے قربان کرتا تھا۔ اس کا جواب خود محدثین نے یہ دیا ہے، اور ائمہ حدیث نے، اور جو حدیث کے ماہرین علماء ہیں انہوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ حدیث ثواب میں شریک کرنے پر معمول ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں پر وسعت نہیں ہوتی تھی، گھروں میں خاندان میں کوئی ایک آدمی صاحب نصاب ہوا کرتا تھا، کسی آدمی کے پاس دولت ہی نہیں تھی تو قربانی کون کرے گا؟ لہذا سارے لوگ قربانی کر نہیں پاتے تھے، تو آدمی جب قربانی کرتا تھا تو اپنے قربانی کے ثواب میں دوسروں کو شامل کر لیتا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ نے وسعت دے دی، اللہ نے طاقت دے دی، اور اللہ نے ہر ایک کو مال دے دیا، تو ہر کوئی اپنی طرف سے قربانی کرنے لگ گیا۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ایک قربانی کر لے پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جب تنگی کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس وسعت نہیں تھی، تو لوگ اپنے گھر والوں کو ثواب میں شامل کر لیتے تھے، واجب میں شامل نہیں کرتے تھے۔ ورنہ اگر اس حدیث کا وہ مطلب ہوتا جو ان لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری طرف سے قربانی کر دی تو پھر ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہونا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ اللہم ھذا عن محمد وعن آل محمد وعن امت محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی پیش کر دی ہے، اور اسی حدیث کو وہ لوگ بنیاد بناتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی پیش کر دی ہے، تو اب بتائیے کیا امت پر قربانی واجب رہ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امت سے قربانی کو ساقط نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر امت سے قربانی ساقط ہو جاتی تو وعیدیں کیوں بیان کر رہے ہیں، اور پھر یہ تاکید کیوں کر رہے ہیں کہ تمہیں ضروری کرنا، اگر کوئی نہیں کرے گا تو ارغان آئے ہمارے، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ افضل کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ یہ روایتیں کیا بتا رہی ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے جو قربانی کی ہے وہ ان غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کی طرف سے کی ہے جو بیچارے قربانی کی وسعت نہیں رکھتے، اور جو قربانی کی وسعت نہیں رکھتے ان پر قربانی واجب ہی نہیں۔ تو جن پر قربانی واجب نہیں ان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ میری امت کی طرف سے قربانی ہو گئی لہذا اب پوری امت کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حدیثوں کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح ذہن کا ملنا بھی ضروری ہوتا ہے، صحیح فہم کا ملنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد انسان حدیثوں کا مطلب سمجھ پاتا ہے، ورنہ کچھ کا کچھ سمجھ جاتا ہے۔ آدمی بولتا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے اور آدمی سمجھتا کیا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہر صاحب نصاب پر، جو بھی نصاب کا مالک ہے، جس کے پاس اتنی دولت ہے جو 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے، چاہے وہ